اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. میرے محترم دینی بھائیو، یہ مہینہ ماہ رجب المرجب ہے. وذکرہم بایام اللہ. اس مہینے کی اپنی فضیلت ہے، اور خاص طور سے اس مہینے کے ساتھ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انتہائی عظیم سفر نسبت رکھے ہوئے ہے. ہم میں سے ہر بھائی جانتا ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. آپ انبیاء کے مقدس قافلے کی آخری کڑی ہیں. آپ اس وقت تشریف لائے جب یہ زمین سسک رہی تھی، انسانیت دم توڑ چکی تھی. اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اس وقت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اللہ ہی ہیں کہ جس عظیم ذات نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور پھر دعوت دین کے لیے ان کا انتخاب ہوا، اور ان کی برکت سے تمہارے قلوب جوڑ دیے گئے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کام وہاں سے شروع کیا جہاں انسانیت مایوس ہو چکی تھی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے اس میدان میں مکہ میں جو 13 سال گزارے، وہ انتہائی تکلیف دہ حالات میں گزارے. یوں تو مکہ والے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح جانتے تھے، لیکن جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا تو سارا مکہ مخالف ہو گیا. باوجود ہے کہ مکہ بہت وسیع تھا، لیکن پیغمبر اور آپ کے ساتھیوں کے لیے تنگ ہو گیا. اگر کوئی تلاش کرنا چاہتا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کروں کہاں ہیں، تو بہت مشکل ہوتا تھا تلاش کرنا. آپ بازار میں چلتے تو سیٹیاں بجائی جاتی، آپ راستے سے گزرتے تو گرد و غبار ڈال دیا جاتا، آپ حرم میں جاتے نماز پڑھنے تو اوجری ڈال دی جاتی، آپ دعا مانگتے تو آپ کے لیے طرح طرح کے الفاظ کہے جاتے. یہاں تک کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے صحابہ کا اور آپ کے خاندان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا. 2.5 سال تک
ایک گھاٹی جس کا نام شعب ابی طالب ہے، 2.5 سال تک خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ اور آپ کے خاندان کے لوگوں نے پتے کھا کھا کر وقت گزارا۔ حال یہ ہو چکا تھا کہ ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو چکا تھا اور چھوٹے چھوٹے بچے دودھ کے لیے ترستے تھے، لیکن دعوت دین کے لیے برداشت کیا۔ پھر جب مکہ کے لوگ بالکل نہ سننے والے بنے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا۔ طائف مکہ سے قریب سرسبز و شاداب علاقہ۔ آپ کا خیال تھا کہ طائف کے لوگ میری بات کو سنیں گے۔ اگر مکہ والوں نے انسنی کر دی، اگر مکہ والے جان کر بھی انجان بن گئے تو شاید طائف والے میری بات کو سنیں سمجھیں۔ نبی کا قلب درد مند قلب ہوتا ہے، اس کے باوجود کہ آپ کو بہت ستایا گیا، بہت تنگ کیا گیا، لیکن پھر انسانیت کا ایک درد آپ کے اندر موجود تھا۔ آپ نہ بددعا کرنا چاہتے تھے اور نہ آپ اپنی زبان مبارک سے کسی کو برا کہنا چاہتے تھے۔ ہر ظلم سہ لیا، ہر تکلیف برداشت کر لی، لیکن خود زبان مبارک سے کسی کو برا نہیں کہا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، قرآن خود کہتا ہے آپ کے اخلاق بہت بلند ہیں۔ طائف تشریف لے کے تو آپ نے سوچا کہ وہاں کے زعماء، وہاں کے امراء، وہاں کے وڈیروں سے بات کروں، تو آپ نے پتہ دریافت کیا، بتایا گیا اس رخ پر چلیے فلاں جگہ ملیں گے۔ وہ لوگ جو طائف کے سربراہ ہیں، وہ لوگ جو علاقے کے بڑے ہیں، وہ لوگ جن کا اثر بستی پر موجود ہے۔ آپ کا خیال تھا کہ ان تک بات پہنچاؤں گا تو شاید یہ ٹھہرنے کی اجازت دیں گے، لیکن کیا کہا جائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے طائف کا سفر کیا، صرف ایک ساتھی ساتھ ہے، خادم۔ خدا جانے کب کھایا ہوگا، کب پیا ہوگا۔ طائف پہنچتے ہیں تو جن لوگوں سے آپ کی گفتگو ہوئی، ان کی زبانوں سے جو نکلا وہ بہت برا تھا۔ جس سے پہلی بات ہوئی تو اس نے کہا اگر آپ پیغمبر ہیں تو آپ کے ساتھ باڈی گارڈ کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ خدا کے انتہائی برگزیدہ بندے ہیں تو آپ کے ساتھ ایک لشکر کیوں نہیں ہے؟ دوسرے کہا میں آپ سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا۔ حاکم بدہان اگر آپ جھوٹے ہیں تو پھر میں جھوٹے سے بات نہیں کرتا، اور اگر آپ سچے ہیں تو کیا پتا آپ کی زبان سے میرے لیے کیا نکل جائے، لہذا میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ چاہیے تھا کہ یہ جگہ دیتے، چاہیے تھا کہ اللہ کے رسول کا استقبال کرتے، چاہیے تھا کہ اللہ کے رسول سے کچھ پوچھتے، لیکن بجائے اس کے سیٹی بجائی اور طائف کے نوجوانوں کو پیچھے لگایا۔ پھر مت پوچھئے، جس جوان کے ہاتھ میں، جس بچے کے ہاتھ میں جو مٹی آئی، جو ڈھلا آیا، جو پتھر آیا، جو کنکر آئی، اس نے پھینکا۔ پھر جن کا بدن اطہر عالم کے ابدان میں سب سے زیادہ صاف تھا، اسی پر کنکریاں برسائی گئی، اور آپ کے نالین مبارک اور آپ کا بدن مبارک لہو لہان ہو گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ اب ہم محمد کو عظیم سفر کرائیں گے۔ خاکی نہیں جانتے کہ یہ کون ہیں،
اور عرش والے فرشتے پریشان ہیں کہ محمد کا استقبال ہم کرتے. طائف والے تو نہیں جان سکے کہ یہ کون ہیں، لیکن آسمان والے بےتاب ہیں کہ محمد یہاں تشریف لاتے. آپ اس حال میں طائف سے واپس آئے کہ آپ کا بدن کا کوئی حصہ خون کے بغیر نہیں تھا. ابھی آپ کا راستہ نصف ہوا تھا کہ جبرائیل تشریف لائے. عظیم فرشتے ہیں. قرآن کہتا ہے مطاع ثم امین، بہت طاقتور فرشتہ ہے، بہت امین فرشتہ ہے. ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، بہت قوت والا فرشتہ ہے، عرش کے قریب رہتا ہے. اساتذہ اللہ نے فرمایا بہت امین فرشتہ ہے. 3 چیزیں بیان کی. عرش کے قریب رہتا ہے، بہت طاقتور فرشتہ ہے. جبرائیل امین کے 600 پر ہیں. ایک پر اتنا بڑا ہے اگر عالم پر رکھ دے تو جس طرح سرپوش ترامی کو ڈھانپ لیتا ہے ایسے پوری دنیا اس کے نیچے آ جائے. ان کا نام جبرائیل امین ہے. فرمایا جاؤ محمد کو سلام کہو اور ان پہاڑوں کے نگران فرشتوں کو ساتھ لے جاؤ. محمد سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ طائف والوں کے لیے آپ کیا پسند کریں گے، صرف زبان سے ایک جملہ نکالیے. رب کریم نے ان کی ساری ان بد تہذیبیوں کو دیکھ لیا ہے. اب صرف آپ کا اشارہ چاہتے ہیں. آپ طائف والوں کے لیے کیا پسند کریں گے. اور پہاڑوں کے نگران فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول یہ تو وادی کے اندر ہے نا، آپ اشارہ کیجئے. آٹا بنانا ہے ان کا تو پہاڑوں کو ملا دیں گے، عالم بھول جائے گا کہ طائف بھی کوئی بستی تھی. نہیں جانتے کہ آپ کون ہیں. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جلد باز نہیں ہوتے، ظرف ہوتا ہے. اس لیے کہ پیغمبر اللہ کے شاگرد ہوتے ہیں. الانبیاء تلامید الرحمن، پیغمبر اللہ کے شاگرد ہوتے ہیں. شاگرد پر استاد کا اثر ہوتا ہے، اللہ کی صفات کا اثر ہوتا ہے ان پر. کوئی اور ہوتا تو نہ جانے طائف والے کیا ہو چکے ہوتے. باوجود ہے کہ آپ کا پورا بدن دکھ رہا ہے، خون ہی خون ہے آپ، لیکن فرشتے کو جواب دیا جا رہا ہے میں ان کی نسلوں سے نا امید نہیں. بس کیا انہوں نے کیا کیا. ادھر یہ ہو رہا تھا، ادھر نظام بن چکا تھا کہ اب ہم عالم والوں کو دکھائیں گے پرواز محمد کیا ہے. آپ واپس تشریف لائے، کچھ وقت گزرا، اس عظیم سفر کے لیے آپ کو بلایا گیا. قرآن کے الفاظ میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم وقت میں حرم سے اقصی، اقصی سے عرش،
عرش سے شریف الاقلام، جنت اور جہنم کا مشاہدہ، اور پھر اتنے آنن فانن واپس پہنچا دیا۔ فرمایا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس پانی سے میں نے رات کو سوتے وقت وضو کیا تھا، ابھی زمین پر وہ خشک نہیں ہوا تھا کہ میری واپسی ہو گئی۔ کیا ہوا کہ عالم کو روک دیا گیا۔ معراج کا یہ سفر دعوتی سفر، اصلاحی سفر، عالمی سفر، مکہ والوں کو بھی بتانا تھا، قیامت تک آنے والوں کو بتانا تھا محمد کون ہے، آپ کی پرواز کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں ام ہانی کے گھر میں لیٹا ہوا تھا، پھوپھی ہوتی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی رات کی نماز سے فارغ ہی ہوا تھا، ابھی لیٹا ہی تھا کہ اچانک چھت پر کچھ اشارہ سا ہوا۔ یہ چھت میں اشارہ کیوں ہوا؟ جبریل دروازے سے بھی تو آ سکتے تھے۔ بتانا مقصود یہ تھا کہ آپ ڈریے نہیں، کوئی خاص پیغام ہے۔ تو جس کو آپ کہتے ہیں وگ، چھت کا پھٹنا، جبرائیل تو جبرائیل ہیں، ان کی انگلی بھی کام کرتی ہے۔ قوم لوط کے پورے اسٹیٹ کو اٹھایا، ملک کو اٹھایا، 2 انگلیوں پر اٹھا لیا۔ جس کو اللہ طاقتور کہے وہ خود کتنا طاقتور ہوگا۔ طاقتور جس کو طاقتور کہے وہ کتنا طاقتور ہوگا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ذی قوہ، جبریل بہت طاقتور ہے، اللہ کہہ رہے ہیں۔ جس کو اللہ طاقتور کہے وہ کتنی طاقت رکھتا ہوگا۔ وہ تو انگلی سے اشارہ کیا تختے کو، تختہ ہٹ گیا اور جبرائیل نیچے، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کس ادب سے جگایا ہوگا وہ جبرائیل جانتے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کس ادب سے جگایا ہوگا وہ جبرائیل جانتے ہیں۔ آپ کے قدم مبارک میں اشارہ کیا، آپ کے دست پاک پر بوسہ دیا، وہ جبرائیل کو پتہ ہے کیسے اٹھانا ہے محمد کو۔ اللہ اتنا برداشت نہیں کرتے ہیں کہ محمد مجلس میں موجود ہوں اور کوئی بات کرے اور اس کی آواز محمد کی آواز سے بلند ہو جائے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ اتنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول نے چند صحابہ کی دعوت کی، صحابہ نے کھانا کھایا دسترخوان پیغمبر پر، اور کھانا کھانے کے بعد عموماً عادت ہوتی ہے دوستوں کی کہ کچھ اور بات بھی چلتی ہے، وہ اچھی بات ہو تو برا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ دسترخوان پر بیٹھے ہیں، کسی پریشانی کی جگہ تو نہیں ہے۔ لیکن اوپر سے آرڈر آیا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، پیغمبر نے آپ کی دعوت کی ہے، آپ نے کھانا کھا لیا ہے، فَانْتَشِرُوا، دسترخوان چھوڑو، جگہ چھوڑو۔ اس لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا ہو تو قرآن پڑھنا ہے۔ آپ کو یہ جاننا ہے کہ محمد کون ہے تو قرآن سے تعلق جوڑنا ضروری ہے۔ آپ کو یہ جاننا ہے کہ اللہ کی کیا صفات ہیں تو محمد کو جاننا ضروری ہے۔ اشارہ ہوا اٹھیے، آپ اٹھے، اس لیے کہ جبریل کی تو بڑی دوستی تھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کا آنا جانا تھا نا۔ کہاں کہ حرم میں چلیے، حضور حرم میں تشریف لے گئے،
نیند کا غلبہ تھا، جا کر حتیم میں لیٹ گئے۔ جبرائیل نے پھر کہا دو فرشتوں سے، ان کو اٹھائیے زمزم کے کنویں پر لائیں۔ آج حرم میں آپ جائیں گے کہ تو زمزم کا پانی، زمزم ڈرم کے اندر ہے، گرم بھی ہے سرد بھی ہے، جگہ جگہ رکھا ہوا ہے۔ اس زمانے میں کنواں تھا۔ آپ کو وہاں لایا گیا، جبرائیل نے اشارہ کیا لیٹ جائیے، حضور لیٹ گئے۔ جبرائیل نے اپنی انگشت مبارک کو رکھا تو سینہ چاک ہو گیا، زمزم سے قلب اطہر کو دھویا گیا، جنت سے جو ایمان و حکمت کے موتی لائے گئے تھے وہ اندر رکھے گئے۔ اس لیے کہ سفر عجیب سفر ہے نا۔ جو آدمی شہر میں رہنے کا عادی ہے اسے جنگل کا سفر کرائیں گے تو بتلائیں گے کہ ہلی ایریا ہے، لداخ جانا ہے۔ تو اس عالمی سفر اور عظیم سفر کے لیے تیاری ضرورت تھی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے سینے مبارک کو چاک کرنے کے بعد، علم و حکمت کے موتی بھرنے کے بعد، پھر شق صدر جو ہے وہ اس کو برابر کر دیا گیا، سواری پیش کی گئی، اور پھر آنن فان آپ حرم سے نکلتے ہیں تو اس سفر کو طے کرتے ہوئے اقصی پہنچتے ہیں۔ اتنا وقت نہیں ہے ورنہ فجر کی اذان ہو جائے گی اور درگ ملا کے احباب کہیں گے کہ وہ عشاء کہاں گئی اور کھانا کہاں گیا۔ اس کے لیے تو پھر شب معراج ہی بہتر ہے۔ مختصر یہ کہ آپ نے سفر کیا حرم سے اقصی کا، مسجد اقصی کا، وہاں براق جا کر رکا، جبرائیل امین نے آپ کو اترنے کا اشارہ کیا، آپ نیچے اترے، اس پتھر کے ساتھ جس کے ساتھ عموماً انبیاء کے سواریوں کو باندھا جاتا تھا، اس براق کو بھی باندھ دیا، امت کو یہ بتلانے کے لیے کہ توکل اس کا نام ہے کہ سبب کو اختیار کرو پھر اللہ پر اعتبار کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے میں اندر گیا تو دیکھا کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی دعا میں ہے، مسجد اقصی نورانی ماحول سے جگمگ ہے۔ جیسے آپ کی مسجد اس وقت جگمگ ہے، ہر بھائی کے اندر اخلاص ہے، پیار ہے، محبت ہے، دین کی محبت ہی تو آپ کو یہاں کھینچ کر لائی، ورنہ یہاں دنیا کیا مل رہی ہے۔ لیکن یہ کیونکہ انبیاء کا مجمع ہے تو عظیم مجمع ہے۔ مثال تو دے سکتا ہے آدمی لیکن نسبت تو نہیں، وہ سفر ہے، وہ مجمع وہی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جو نگاہ دوڑائی تو ہر چہرہ چمکتا ہوا چہرہ ہے، ہر عمل خوب عمل ہے۔ اتنے میں سریلی آواز میں اذان ہوئی، آنن فارن صفیں درست ہو گئی، اس لیے کہ یہ تو ان حضرات کا مجمع تھا جو قوموں کی صفیں درست کراتے ہیں، خود ان کی صف درست کرنے میں کیا وقت لگے گا۔ یہ تو وہ منتخب مجمع تھا جس کو قوموں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں آدم سے لے کر محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 کم و بیش پیغمبر تشریف لائے ہیں، یہ مجمع کیسا ہوگا؟ یہ مجمع کیسا ہوگا؟ کوئی شاعر تو اولیاء کی نگاہوں کو دیکھ کر کہہ کر چلا گیا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، تو وہاں تو مرد مومن ہی نہیں ہے، تو سب پیغمبر ہی پیغمبر ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کی نگاہ میں کیا تاثیر چھپی ہوئی ہوگی۔ اگر معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر 90 لاکھ مسلمان ہو سکتے ہیں، اگر شیخ عبد القادر جیلانی کی ایک مجلس میں 10,000 لوگ توبہ کر سکتے ہیں،
اگر امام احمد بن حنبل کے ہاتھ پر 5,000 لوگ ایمان لا سکتے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو پیغمبر موجود ہیں، ان میں سے ہر ایک کی نگاہ میں کیا چھپا ہوا ہوگا؟ ان میں کوئی خلیل ہے، کوئی کلیم ہے، ان میں کوئی یحییٰ ہے، کوئی زکریا ہے، ان میں کوئی ادریس ہے، کوئی موسیٰ ہے؟ یہ تو مجمع ہی عجیب ہے۔ کیوں لایا گیا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں؟ اس لیے کہ آپ امام الانبیاء ہیں، تو انبیاء کی امامت بھی تو ضروری ہے، تاکہ سارے نبی اطمینان حاصل کر لیں۔ فرماتے ہیں اذان ہو گئی، سریلی آواز میں اذان ہوئی، آنن فانن صفیں درست ہو گئی، تکبیر ہوئی تو ہر چہرہ منتظر ہے کون امام ہوگا، اس مجلس میں کون امام ہوگا، اور اس مقدس جماعت میں کون امام ہوگا؟ اس لیے کہ ان میں تو ہر ایک ہی امام ہے۔ فرماتے جبریل نے میری کمر پر ہاتھ رکھا کہ مصلی آپ کے لیے خالی ہے۔ جبریل نے میری کمر پر ہاتھ رکھا کہ مصلی آپ کے لیے خالی ہے۔ تو میں نے نماز پڑھائی اور سب پیچھے والے جو تھے انہوں نے قرات کو سنا، خاموش رہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور یوں سلام کے بعد ہر نبی نے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کی، اور جو انہیں کہنا تھا کہا۔ میں باہر نکلا تو میرے لیے انتظام تھا، میرے سامنے آغاز سفر میں 3 برتنوں میں کچھ چیزیں لائی گئی۔ یہ شہد ہے، شراب طہور ہے، یہ دودھ ہے۔ میں نے دودھ کو استعمال کیا۔ جبرائیل نے کہا آپ نے بہت اچھا کیا۔ دودھ غذا بھی ہے، پیاس کو بجھانے والی شے بھی ہے، اور دودھ نور ہے۔ آپ کا قلب خود نور ہے۔ پھر پرواز شروع ہوئی، اسے کہتے ہیں معراج۔ معراج کہتے ہیں سیڑھی کو۔ تو آج تو عالم میں ایسی سیڑھیاں ہیں کہ آپ قدم رکھے وہ خود بخود آپ کو پہنچاتی ہے۔ لفٹ کیا ہے؟ وہ بھی ایک سیڑھی ہے۔ اور ایئرپورٹ یا باقی بڑے بڑی شاپنگ مالوں میں جو سیڑھیاں ہوتی ہیں سریع الحرکت بجلی کی، ان میں بھی پیر ہی تو رکھنا ہوتا ہے، آگے خود بخود پہنچاتی۔ لیکن یہ سیڑھی تو عجیب سیڑھی ہے۔ ادھر قدم رکھا، ادھر آسمان اول پر، لیکن دروازہ بند ہے، باب الحفظہ پر اسماعیل فرشتہ نگران ہیں۔ جبرائیل نے دستک دی، بتایا کہ کہیں جاؤ تو دستک دے کر جاؤ، نان سٹاپ مت چلو۔ ہم کسی کے گھر جائیں یا اپنے گھر جائیں تو کھانستے ہوئے جائیں، کچھ پڑھتے ہوئے جائیں۔ دوسرے کے یہاں جائیں تو دستک کے بغیر اندر داخل نہ ہو، چاہے ہمارے خاندان کا اپنا گھر ہو۔ نان سٹاپ چلنا پسندیدہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کشمیر میں آزادی ہے، اس میں سیدھا آدمی داخل ہوا کچن میں جا کر السلام علیکم۔ آدمی کو باغیرت ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا وہ شخص دیوس ہے۔ صحابہ کو بہت تعجب ہوا کہ پیغمبر کیا فرما رہے ہیں، بہت برا جملہ ہے۔ حضور نے فرمایا وہ شخص جو اپنے گھر میں ہر ایک کیا نہ جانے کو برداشت کر لے، دیوس ہے۔
پردہ ہے، اور پردے کی اہمیت ہے۔ آپ نے سنا ہارون رشید ایک صاحب علم بادشاہ گزرا ہے، اس کی ملکہ زبیدہ بہت فہیم خاتون گزری ہے۔ ہارون رشید کو پیاس لگی، دربار میں بیٹھا تھا، گفتگو ہو رہی تھی، پیاس لگی، غلام کو کہا پانی لاؤ، پانی لانے گیا، غلام تھا، ملازم، نوکر، اس غریب پر بھی بادشاہ کا رعب طاری تھا۔ اسے بجائے اس کمرے میں جانے کے جہاں پانی رکھا ہوا تھا، وہ جلدی میں اس دروازے کو کھول گیا جہاں ملکہ زبیدہ اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، بوڑھی ہو چکی تھی۔ غلام نے جو ہی دروازہ کھولا، نگاہ پڑی، واپس کیا دروازہ، لیکن وہ زبیدہ تھی۔ کہا فوراً رک جاؤ۔ غلام رک گیا۔ یہ بتاؤ کیا تمہاری آواز، تمہاری نگاہ میرے سر پر پڑی؟ اچھے گھروں میں اچھی تربیت ہوتی ہے۔ یہ چونکہ ہارون رشید کا گھر تھا، غلام جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ اس نے کہا اماں جان میری نگاہ پڑی، لیکن آپ کی مٹھی پر پڑی ہے۔ فرمایا کینچی لاؤ، فرمایا کینچی لاؤ۔ تو یہ تو پانی لانے گیا تھا، کینچی کے لیے کینچی تلاش کر رہا ہے۔ کیوں تلاش کر رہا ہے؟ کینچی لائی تو اس نے دروازے کو تھوڑا کھول کر کینچی آگے بڑھا دی، اور زبیدہ نے کہا کہ جس بال پر غیر محرم کی نگاہ پڑ جائے وہ بال نہیں وبال ہے، اور پھر کاٹ دیے، اور پھر کاٹ دیے۔ یہ بھی تو دین ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی آئے تو کیسے آئے، کس کس سے پردہ ہے۔ جب ہم نے پڑھا بھی نہیں، سنا بھی نہیں، اب ہم چینلوں کو دیکھ دیکھ کر علم سیکھ رہے ہیں، اور وہاں جس کی جو مرضی آتی ہے کہتا، ان کی سنیں گے تو پردہ ہے ہی نہیں کہیں۔ تو یہاں باب الحفظ آسمان اول پر دستک دی جا رہی ہے، کسی بستی میں نہیں، آسمان اول پر دستک دی جا رہی ہے۔ بڑا دستک دے رہا ہے جبرائیل، بڑا ہے اس فرشتے سے جو پیچھے دروازے کے پیچھے ہے۔ اسماعیل فرشتے سے جبرائیل فرشتہ بڑا ہے، لیکن دستک دے رہا ہے۔ دستک دی، پوچھا کون؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا آپ کو بلایا گیا؟ کہ ہاں بلایا گیا، انہیں بلایا گیا۔ پھر تو فرت و مسرت سے دروازہ کھلا، ادھر دروازہ کھلا، ادھر اہلا و سہلا کے لیے خود آدم تیار تھا علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے استقبال کیا، آسمان کے فرشتوں نے خوشیاں منائی۔ کھول کر بات کریں گے تو اسی آسمان اول پر رہیں گے، لیکن وقت تنگ ہے اور پہنچنا دور ہے۔ دوسرے آسمان پر پہنچے تو یحییٰ اور عیسیٰ سے ملاقات ہوئی علیہم الصلوۃ والسلام۔ تیسرے پر پہنچے تو اوہو یہ کون ہے؟ یہ یوسف ہے۔ فرمایا میری امت جب جنت میں جائے گی تو یوسف کی شکل کے ہوگا، نہیں حسین ہی حسین ہوں گے، ہر چہرہ کھلتا ہوا ہوگا۔ جنت میں کوئی مایوس نہیں جائے گا، سب شکیل ہوں گے۔ چوتھے پر پہنچے تو حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی، پانچویں پر پہنچے تو حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی، چھٹے پر پہنچے تو مشہور پیغمبر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، ساتویں پر پہنچے تو حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی، اور یہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور کو دیکھا۔ وہ بیت المعمور، وہ کعبہ جو فرشتوں کا ہے،
جو فرشتہ ایک بار داخل ہو گیا پھر قیامت تک اس کا نمبر نہیں، پھر قیامت تک اس کا نمبر نہیں۔ پھر اس سے آگے چلے، سدرۃ المنتہا پر پہنچے، مرکزی دفتر جہاں سے آرڈر جاری ہوتے ہیں، جہاں آپ کی اور میری فائلیں ہیں، جہاں ہر شخص کا کچا چٹھا موجود ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں موجود ہے، ہم کیا کرتے ہیں لکھا ہوا ہے، ہماری ہر روز کی ڈاک پہنچتی ہے۔ آپ تو انٹرنیٹ اور کمپیوٹر آج دیکھ اور سن رہے ہیں، عالم کی ابتدا سے موجود ہیں، ہر شخص کا کوڈ نمبر موجود ہے، اس لیے تو وہ فائل بن رہی ہے۔ قرآن پاک کے 15ویں پارے میں ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ کہ کل محشر میں ہر آدمی کے گلے میں فائل ڈال دی جائے گی۔ اللہ فرمائیں گے اقرا کتابک، اپنی فائل کو پڑھو۔ تو ہم میں سے ہر بھائی اپنی فائل کو پڑھے گا، ڈیٹ آف برتھ سے لے کر پڑھنا شروع کرے گا۔ کتنے خوش قسمت ہوں گے جن کی فائل کا ہر ورق خوشنما ہوگا، اور کتنے ہی اللہ بچائے بد نصیب ہوں گے جن کی فائل کا ہر وقت کالا ہوگا، اور کتنے ہی وہ لوگ ہوں گے جن کے کچھ ورق اچھے ہوں گے کچھ برے ہوں گے۔ حال یہ ہوگا کہ اس فائل کو پڑھتے ہوئے بعض لوگ اپنی انگلی کو یہاں ڈالیں گے۔ جب آپ کوئی کاغذ پڑھتے ہیں پھر اس میں کوئی عجیب بات آتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اچھا یہ چھاپ میں لکھے تھے۔ جب آدمی اپنی ڈائری کو پڑھے گا تو انگلی ڈالے گا، دوسری ڈالے گا، ہاتھ ڈالے گا۔ جس شخص نے کچھ نہیں کیا ہوگا اس بچے کی طرح جس نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، امتحان حال میں کوسچن پیپر دیکھ کر اپنے آپ کو مار رہا ہے، بالکل ایسے جس نے اس زندگی میں آنے کے مقصود کو سمجھا ہوگا، کھانا اور پینا۔ ہم کیوں آئے؟ ہمارا انتخاب کیوں ہوا؟ ہم خود رو گھاس نہیں ہیں کہ خود بخود پیدا ہو گئے ہوں۔ آپ سوچئے میرا اور آپ کا آنا کب طے ہوا ہے؟ ابھی آدم کو بھیجا نہیں گیا تھا، آپ کا اور میرا نام طے ہو چکا تھا۔ اس وقت جب آدم کی پشت پر اللہ نے ہاتھ رکھا سب روحیں باہر آ گئی، آپ بھی تھے اور میں بھی تھا، یہ بھائی بھی تھے اور یہ عزیز بھی تھے۔ اس وقت اللہ نے کیا پوچھا تھا؟ الستُ بربکم؟ ہم میں سے ہر ایک نے کیا جواب دیا؟ بلا۔ یہ پانی کا قطرہ اس وقت تھا، تب سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ نے صدیوں نہیں ہزاروں سال پانی کے قطرے کو چلایا اور پھر کہیں جا کر وہ دھرک ملا میں ظاہر ہوا۔ بیکار پیدا کیا ہے اللہ نے؟ نہیں، اتنی حفاظت کی اس پانی کے قطرے کی۔ آدمی کو چاہیے کبھی اپنی تخلیق پر غور کرے، میں کیوں آیا؟ انسان اس پر کن ساتھ مراقبہ کرو وہ کیا جاؤ دنیا اسمس اور جس لیے میں آیا ہوں کیا میں وہ کر رہا ہوں؟ میں کود گسن کیا ہے چھو گسن چھا میں نش جو مجھے لے کر جانا میرے پاس ہے وہ؟ اگر نہیں ہے تو حق یہ ہے کہ راتوں کی نیند اڑ جانی چاہیے، اور اگر ہے تو الحمدللہ پڑھے۔ ہم میں سے ہر ایک کو بلکہ عالم کے ہر فرد کو یہ سفر لمبا سفر کرایا گیا ہے، اس کے خاص مقصد ہے۔ آپ کپارا جاتے ہیں تو بے مقصد نہیں جاتے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ آدم کی پشت سے سفر کرایا گیا ہے، لمبا سفر ہے، لمبا سفر ہے، کشمیر کے خطے تک پہنچایا گیا ہے۔ پھر ایک آدمی ظاہر ہوا
ہزاروں سال کی حفاظت کے بعد یہ پانی کا قطرہ زمین پر آیا، مشت خاک. پھر اس کا نام غلام محمد بنا، غلام رسول بنا، عبد الخالق بنا. تم اس پر نہ سوچو، یہ اتنا لمبا سفر مجھ سے کرایا گیا ہے. مجھے کیوں بھیجا گیا ہے؟ میرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ پھر آدمی سوچے کہ جس مقصد کے لیے میں دنیا میں آیا ہوں کیا پورا کر رہا ہوں، اور مقصد کیا ہے؟ بندگی. زندگی بے بندگی شرمندگی ہے، شرمندگی ہے. کھاتا کون نہیں ہے؟ شیر تازہ گوشت کھاتا ہے، باسی نہیں کھاتا ہے. بھوکا رہ لے گا، باسی گوشت نہیں کھاتا. کھاتا کون نہیں ہے؟ پہنتا کون نہیں ہے؟ ہم تو پھر بھی دکانداری، ملازمت، زراعت کرتے ہیں. عالم میں 18,000 مخلوق ہیں. عالم میں 18,000 مخلوق ہیں. راشن کارڈ صرف آپ کے پاس ہے، ان کے پاس کوئی راشن کارڈ نہیں ہے. لیکن چڑیا بھی فاقہ نہیں سوتی. وہ کہا تھا نا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، پیغمبر بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، اور عظیم بادشاہ ہیں اور عظیم پیغمبر ہیں. بس غلبہ ہوا ایک بار اپنی بادشاہت کو دیکھ کر اور اپنے جواہرات کو دیکھ کر اور اپنی بکریوں اونٹوں کو دیکھ کر غلبہ ہوا خدمت کا، تو دعا کی الہ العالمین اجازت دیجئے ملک کے لوگوں کی دعوت کروں. رب ہے. وما سلیمان کتنے دنوں کی؟ 1 سال کی. کتنے سال کی؟ میں نہیں کھلا سکتے، نہیں کھلا سکتے. الہ العالمین پھر 1 مہینے کی؟ اگر نہیں کھلا سکتے. 1 ہفتے کی کہ نہیں کھلا سکتے، نہیں کھلا سکتے. 1 دن کی، ملک کے لوگوں کی 1 دن کی دعوت کروں، نہیں کھلا سکتے. 1 وقت کی کر کے دیکھ لو. ادھر پیارا اصرار کر رہا ہے، انبیاء تو پیارے ہوتے ہیں نا. ادھر پیارا اصرار کر رہا ہے اور ادھر رحیم اور کریم رب ہیں. کہا چلو کر کے دیکھ لو. تو ہوائی تو ماتحت تھی، کوئی فریج کی تو ضرورت تھی نہیں، اور جنات بھی ماتحت تھے، اس لیے بڑے بڑے دیگچوں کا اور بڑے بڑے ان چیزوں کا اٹھانا کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو جانور، حلال جانور آتے گئے، ذبح ہوتے چلے گئے. جنات کو کہا گیا کہ عالم کی جو بڑی بڑی دیگیں سب اٹھا لو، اس لیے کہ مشرق مغرب کے بادشاہ تھے. پک رہا ہے، مہینے بھر پکتا رہا، خراب ہونے کی بات نہیں، اس لیے کہ ہوا ماتحت ہے. مہینے کے بعد جب تیار ہوا تو کہا الہ العالمین کس کو کھلاؤں میں؟ یہ تو اتنا پک چکا ہے، کیا وہ پورا کا پورا ملک کھائے گا تو بچ جائے گا؟ اللہ نے فرمایا دسترخوان بچھاؤ تو صحیح، سمندر کے کنارے بچھا دو. کہ الہ العالمین بچھا بھی دے کہ وازوں کو بولو نکال بھی دیں، تو نکال بھی دیا. کہ رب کریم دور دور تک نظر نہیں آ رہے ہیں کھانے والے، اب کیا جنات کو کھلاؤں گا؟ اللہ نہیں ہے. تمہارے پاس جو ورائٹی ہیں نکالو تو صحیح دسترخوان پر. دسترخوان پر نکالی گئی ورائٹیاں ساری. 1 مچھلی ظاہر ہوئی، 1 مچھلی ظاہر ہوئی سمندر سے، قریب سے ہی ظاہر ہوئی. جیسے ہمارے ماگرہ مسجد کے منتظمین نے باتھ روم بنائے نا، قریب سے ظاہر ہوئی. دسترخوان کو ادھر سے شروع کیا اور ماشاءاللہ کھاتے 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 اس اینڈ تک پہنچا دیا. اور پھر وہ جو واضح تھے انہوں نے وہ چونچ بجانی شروع کر دی، چمچ، کہ حضرت اب کچھ نہیں بچا ہے، حضرت اب کچھ نہیں بچا ہے. اور یہ مچھلی اپنا منہ اس طرح کر کے پیغمبر سے مخاطب ہوئی، اللہ کے دوست طاقت نہیں تھی تو دعوت کیوں کی؟ طاقت نہیں تھی تو دعوت کیوں کی؟ اور دوست خدا جتنا آپ نے کھانا بنایا تھا یہ تو میرے لیے ناکافی ہے، یہ میرا ناشتہ بھی نہیں ہے، بریک فاسٹ بھی نہیں ہے. میں
3 گنا اس سے زیادہ کھاتی ہوں اور 3 بار کھاتی ہوں، اور اللہ کے دسترخوان پر کبھی فاقہ نہیں ہوا ہے، یہ کیا کیا آپ نے میرے لیے آج؟ تو رضا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ 18,000 مخلوق کو کھلاتا ہے، راشن کارڈ غلام محمد کے پاس ہے صرف، اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہر مخلوق کھاتی ہے، تازہ تازہ کھاتی ہے۔ اللہ اللہ ہے۔ ہمیں سوچنا ہے ہم کیوں آئے، ہماری آمد کا مقصد کیا ہے۔ رجب آتا تو اللہ کے رسول دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ رجب آیا، رجب اور شعبان کو ہمارے لیے بابرکت بنا، رمضان نصیب فرما۔ یعنی رجب آتا تو رمضان کی ابتدا ہو جاتی کہ اب رمضان آ رہا، اب رمضان آ رہا۔ بات لمبی ہو جائے گی۔ سیدنا ابراہیم سے ملاقات ہوئی تو آپ نے 2 باتیں فرمائی۔ پہلی بات فرمائی، اپنی امت سے میرا سلام کہنا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری بات اپنی امت سے کہنا، الجنت و قیان، جنت چٹیل میدان ہے، جنت چٹیل میدان ہے۔ ہر آدمی کو اپنی جنت خود بنانی ہے، بنی بنائی نہیں ہے۔ ابراہیم فرما رہے اپنی امت سے کہہ دینا، امت دھوکے میں نہ رہے، الجنت و قیان، جنت چٹیل میدان ہے۔ یہ آپ کی امت کی امتی کی اپنی ذمہ داری ہے، وہ کیسی جنت بنانا چاہتا ہے، وہ کیسی نرسریاں بنانا چاہتا ہے، وہ کیسے سرسبز و شاداب علاقہ چاہتا ہے، یہ آپ کی امتی کا کام ہے۔ جنت خود بنانی ہے۔ یہ ایک مثال سے سمجھ میں آئے گا۔ ایک آدمی دروگملہ سے کپوارہ گیا، بیوی نے کہا تیل بھی نہیں ہے، ہلدی بھی نہیں ہے، مرچ بھی نہیں ہے، اور آنجیم سامان۔ یہ آدمی گیا کپوارہ میں گشت لگاتا رہا، شام کو واپس آیا، بیوی نے پوچھا لائے ہو؟ اس نے کہتا ہے تو اس نے کہا چیز تو اس نے ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کی جیب میں کچھ نہیں تھا، اس کی جیب میں، وہاں سب چیزیں موجود تھی کپوارہ میں، لیکن چونکہ اس کی اپنی جیب خالی تھی، اس لیے اس کے لیے کپوارہ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ بالکل یہی جنت ہے، اپنی جنت خود بنانی پڑتی، اس دھوکے میں نہیں رہنا۔ جنت ہمارے لیے بنی ہوئی ہے، خدا کا ذاتی رشتہ کسی سے نہیں ہے۔ اپنی جنت کو خود بنانا ہے، خود بنانا ہے۔ کیسی جنت آپ چاہتے ہیں؟ تحشرون کما تموتون وتموتون کما تحشرون، تم جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی، جیسی موت آئے گی اگلا مرحلہ ویسا ہی ہوگا۔ آدمی کیکر لگائے اور بادام کی امید رکھے، نادانی ہے۔ آدمی پھلواڑی لگائے اور امید رکھے کہ اس پر کشمش لگے گی، نادانی ہے۔ اپنی جنت کو بنانا پڑتا ہے آدمی کو، اپنی آخرت کو بنانا ہے۔ تو ہیڈ آفس میں پہنچتے ہیں، اللہ کے سبحانہ میں نے دیکھا صریف الاقلام میں قلم چل رہے ہیں، دفتر میں کام ہو رہا ہے، چلنے کی آواز آ رہی ہے، اور پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مناظر دکھائے گئے، آپ کو جنت کا مشاہدہ بھی کرایا گیا۔ آپ جنت میں تشریف لے گئے، مشاہدہ کرایا گیا، دیکھا کہ جنت میں چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ پوچھا جبریل یہاں کون چل رہا ہے؟ عرض کہ اللہ کے رسول یہ بلال کے چلنے کی آواز ہے۔ پوچھا جبرائیل بلال تو زمین پر ہے، یہاں کیسے پہنچ گیا؟ عرض کہ اللہ کے رسول شاید تہجد کے لیے اٹھا ہے۔ خاکی جب ملکوتی بنتا ہے اس کی پرواز سفر بہت طویل ہوتی ہے۔ آدمی جب اپنے آپ کو بناتا ہے پھر اس کا ہر قدم منتہا نظر ہوتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک جگہ کھیتی،
کٹ رہی ہے، ادھر کٹی ادھر دوسری کھیتی بڑی ہو گئی، اس کو کاٹا پھر بڑی ہو گئی۔ جبریل سے پوچھا جبریل یہ کیا معاجرہ ہے، یہ کیا مرحلہ ہے؟ عرض کہ اللہ کے رسول یہ آپ کے امت کے ان لوگوں کے مثال ہے جو دین کا کام کرتے رہتے، اچھائیوں میں زندگی گزارتے ہیں، ان کے کام میں برکت ہوتی ہے، یہ برکت بار بار انہیں ملتی رہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے مناظر کو دیکھا اور خوش ہوئے۔ پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ کے کچھ مناظر دکھلائے گئے۔ وہ شخص جو دربان ہے دوزخ کا، گیٹ کا پہلا گیٹ کیپر جو ہے، ان سے سلام کلام ہوا، باقی ہر فرشتہ مسکراتا رہا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر۔ مالک دروغہ جہنم کا نام ہے، اس نے استقبال تو کیا رسول اللہ کا، لیکن مسکراہٹ اس کے چہرے پر نہیں تھی۔ پیغمبر نے بھانپ لیا، آدم مسکرائے، یحییٰ مسکرائے، عیسیٰ مسکرائے، ہر فرشتہ مسکرایا، ان کی مسکراہٹ کہاں چلی گئی؟ جبریل سے پوچھا جبریل یہ کیوں نہیں مسکرائے؟ عرض کیا الہ العالمین کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیچارہ کیسے مسکرائے؟ یہ تو جہنم کے مناظر کو دیکھتا ہے، اس کی خوشی تو ناپید ہو چکی ہوئی ہے، یہ خوشی لائے کہاں سے؟ جہنم تو اس کے سامنے ہے، اور جہنم کیا ہے ہم سنتے ہیں۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ پہلی بار جب آدم کو زمین پر اتارنے کی تیاری ہوئی تو باپ بیٹے کو الگ کرتا ہے خوشی سے، تو سامان دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ انہیں گیس دان کی ضرورت، اور پرانے زمانے میں کہتے تھے اس کو ماچس بھی تو ضرورت ہے، دے دو۔ تو آدم کو آسمان سے زمین پر بھیجا جا رہا ہے، جبریل امین کو طلب کیا گیا، جبریل حاضر ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جبریل آدم اور حوا کو اب منتقل ہونا ہے زمین پر، انہیں پانی بھی تو گرم کرنا ہے، انہیں چائے بھی تو پینی ہے، انہیں کھانا بھی تو بنانا ہے، تو ان کے لیے کچھ آگ کا بندوبست کرو نا۔ آگ کہاں ملتی ہے؟ جہنم میں۔ جبریل پہنچ گئے جہنم کے فرشتے کے پاس، داروغہ جہنم تھوڑی آگ دو، دنیا میں بھیجنی ہے۔ اس نے پوچھا جبریل سے جبریل آپ تو ہمارے سردار فرشتے ہیں، کتنی دوں؟ ایک کھجور جتنی دے دو۔ تو داروغہ جہنم نے اپنی انگلی منہ میں ڈالی، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اگر ایک کھجور جتنی آگ دے دو گے تو دنیا جل کر راکھ ہو جائے گی۔ آپ پوچھ کر آئیے الہ العالمین سے کتنی آگ دے دوں؟ جبریل جاتے ہیں کہ ان کو کہو جو مناسب سمجھو، تو دال کے دانے کے برابر آگ دی گئی، تو دال کے دانے کے برابر آگ دی گئی، اور جبریل کو کہا گیا داروغہ جہنم کی طرف سے کہ جبریل عالم کا جو سب سے یخ دریا ہوگا اس سے پہلے 70 بار اس دانے کو، جو یہ آگ کا دانہ ہے دال جتنا، 70 بار دھونا۔ آج کی اصطلاح میں کہیں گے کہ کشمیر میں جہاں سب سے زیادہ چلہ کلال لگتا ہو اس دریا میں 70 بار پہلے اس کو دھونا، پھر پہاڑ پر رکھنا، پہاڑ جب پگھل جائے گا سطح زمین کو چھو جائے گا، پھر جو دھواں اٹھے گا وہ دنیا میں بھیج دینا۔ یہ ہے جہنم، یہ ہے جہنم جیسے ہم کہتے ہیں جہنم جہنم، اور جو تمہیں تیتی وچھو تیت کیا وچھا، اور جو بہادر بنا کر میں تو کفریہ بنا تیتی وچھو تیت کیا وچھا۔
وہاں دیکھنا نہیں ہے، بھگتنا ہے. چاچا ماسی ان کا پوچھ دیتی ہے، وہ خالہ کا گھر ہے، دیکھنے جائے گا. وہاں بھگتنا ہے، دیکھنا نہیں ہے. اللہ بچائے، اللہ بچائے. 70 بار دھونا اس دانے کو، پھر عالم کی چوٹی کے پہاڑ پر رکھنا. یہ دانہ اس کو پگھلا کر سطح زمین کے ساتھ ملا دے گا، پھر اس کا دھواں اٹھے گا. وہ دھواں بھیج دینا دنیا میں، اس کی آگ بن جائے گی اور تمہاری چائے بنے گی. جہنم الامان والحفیظ. مشاہدہ کیا تو کچھ گناہوں کو دکھایا گیا پیغمبر کو. اس لیے دکھایا گیا تاکہ پیغمبر امت کو بتلائے خبردار گناہ نہیں کرنا، خبردار گناہ نہیں کرنا. ایک گناہ دکھایا گیا. فرمایا میں نے دیکھا کہ ایک شخص کو قریب لایا جاتا ہے، پتھر مارے جاتے ہیں، اس کا سر چکنا چور کر دیا جاتا ہے. وہ بیچارہ مشکل سے پھر اٹھتا ہے، دوسرا پتھر اٹھا کر پھر مارا جاتا ہے. بس اسی حال میں ہے. پتھر سے اس کا ستیہ ناش کر دیا جاتا ہے، یہ ہوش لیتا ہے، پھر مار دیا جاتا ہے. میں نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے؟ میں اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کی سزا ہے جو نماز غفلت سے پڑھتے ہیں. ظہر کی عصر میں پڑھ لی، عصر کی عشاء میں پڑھ لی، آج کی کل پڑھ لی، پڑھ بھی اس طرح لی کہ کچھ پتہ نہیں. ایک عالم نے بڑے کام کی بات لکھی ہے، بہت کام کی بات لکھی ہے. سوال ان سے یہ کیا گیا ہمیں نماز میں مزہ کیوں نہیں آتا؟ ان عالم سے سوال کیا گیا ہمیں نماز میں مزہ کیوں نہیں آتا؟ بہت خوب جواب دیا انہوں نے، سادہ جواب دیا. انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ ہم نماز کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے ہیں. ہم انتظار کرتے ہیں ٹائم کب ہو تو دوڑتے دوڑتے نماز پڑھتے ہیں. مثال دوں گا، مسجد کے قریب اسکول ہے، گھر ہے، دکان ہے. نماز 2 بجے ہے، 5 بجے ہے. ہم سیکنڈ کو گنتے ہیں، پھر دوڑتے دوڑتے آ کر نماز میں داخل ہو جاتے ہیں. اور اب تو یہ حال ہے کہ مسجد کے دروازے تک موبائل ہوتا رہتا ہے. تو ہم نماز کے لیے تیار کب ہوئے؟ انہوں نے جواب دیا اس سائل کے سوال کے جواب میں، ہمیں نماز میں مزہ کیوں نہیں آتا؟ انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ ہم نماز تیاری کے ساتھ پڑھتے نہیں ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ نماز کے لیے پہلے 8-10 منٹ آدمی تیار تو ہو جائے. اس لیے سنتیں رکھی گئی تھی تاکہ ان کے ذریعے سے آدمی خشوع اور خضوع قائم کر لیتا. پھر جو ہی تکبیر ہوتی تو اس کا مزاج بنا ہوا تھا. اب لیکن مسجد کے حمام تک تو موبائل ہمارے کان کے ساتھ لگا ہوا تھا. ہم نے تیاری کب کی ہے؟ انہوں نے لکھا اور بہت عجیب بات لکھی، ہم چونکہ خیال سے اٹھ کر آتے ہیں، دکان کے خیال سے، اس لیے آتے ہی ہم پھر دکان میں جڑ جاتے ہیں. ہم چونکہ اسکول سے اٹھ کر فوراً جلدی جلدی آتے ہیں، نماز میں بھی کہاں جڑے رہتے ہیں، اسکول میں جڑے رہتے ہیں. ہم چونکہ کھیت کے کام سے اٹھ کر آتے ہیں اور بات کرتے کرتے آتے ہیں موبائل کے یہاں تک، ہم اسی کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. تو ہم حرکات کی نماز پڑھتے ہیں، قلب کی نماز نہیں پڑھتے. ہم حرکات کی نماز پڑھتے ہیں. آگے بڑھے تو عجیب بات ماجرا دیکھا کہ 2 برتنوں میں گوشت رکھا ہے، کچھ میں اچھا ہے، کچھ میں خراب ہے، اور ایک آدمی خراب گوشت پر ٹوٹ پڑا ہے، بدبو والے گوشت پر. اللہ کے رسول کہتے ہیں مجھے تعجب ہے، کیسا دیوانہ آدمی ہے یہ، پاکیزہ گوشت ہے اور یہاں ٹوٹ پڑا ہے. یہ جبرائیل سے پوچھے، جبرائیل کیا ماجرا ہے، یہ آدمی اتنا بے عقل کیوں ہے کہ اچھے خوشبودار گوشت کو چھوڑ کر بدبو والی دیگچی کے اوپر ہاتھ مار رہا ہے؟
عرض کے الہ العالمین کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کا حال ہے جن کے گھروں میں اچھی خاصی خواتین، اپنی گھر کی خواتین موجود ہیں، خاتون موجود ہیں، یعنی بیوی، لیکن خیال ان کا کہیں کہیں بھٹکتا رہتا ہے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، یوں تو ہر گناہ برا گناہ ہے، یوں تو ہر گناہ برا گناہ ہے، لیکن یہ گناہ انتہائی خطرناک گناہ ہے۔ گناہوں کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیے، ضروری نہیں کہ آج کے گناہ کی سزا آج ملے، یہ ضروری نہیں۔ کبھی اللہ آج کے گناہ کی سزا 20 سال کے بعد دے گی، یہ کبھی ضروری نہیں ہے آج کے دن کی سزا آج ہی ملے گی، یہ کوئی ضروری نہیں۔ کبھی اللہ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ کے تحت ڈھیل دے دیتے، بندہ سرکشی کرتا رہتا ہے، وہ سوچتا ہے میں غلط دیکھتا ہوں، غلط سنتا ہوں، غلط بولتا ہوں، مشن کی قسم، وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ کے پکڑ کے انداز ہیں۔ کبھی ایسی عمر میں پکڑے گا تو کہ بچے بھی ساتھ چھوڑ دیں گے، بیوی بھی ساتھ چھوڑ دے گی، برادری بھی ساتھ جوڑ دے گی، اور انسان کمرے میں بیٹھ کر رو رو کر زندگی گزارے گا۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے، خدا جب پکڑ کرتا ہے بتشتم جباری، سخت پکڑ ہوتی۔ کیا فرمایا تھا ابو ذر غفاری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ابو ذر، میرا دل چاہتا ہے میں تمہیں نصیحت کروں، میرا دل چاہتا ہے میں تمہیں نصیحت کروں۔ ایک دن گزرا، کوئی نصیحت نہیں کی۔ دوسرے دن پھر کہا، ابو ذر میرا دل چاہتا ہے میں تمہیں کچھ نصیحت کروں، تم ان کو یاد رکھنا، غور کرنا، لیکن کوئی نصیحت نہیں کی۔ دوسرا دن بھی ابو ذر کہتے ہیں میں بےتاب ہوں اندر سے، پیغمبر خود چاہ رہے ہیں، میں بالکل بےتاب ہوں کہ کب فرمائیں گے۔ تیسرا دن بھی گزرا، چوتھا دن بھی گزرا، پانچواں دن بھی گزرا، 6 دن تک پیغمبر فرماتے رہے ابو ذر میرا دل چاہتا ہے میں تمہیں کچھ بتلاؤں، لیکن پیغمبر بتلا نہیں رہے ہیں۔ 7ویں دن ملاقات ہوئی تو فرمایا اچھا آج کہوں میں تمہیں کچھ؟ میں نے عرض کی میری ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں اول دن سے ہی اس کا متلاشی ہوں کہ آپ کچھ کہیں۔ تب پیغمبر نے مجھے 5 نصیحتیں فرمائی، ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی ابو ذر جب غلطی ہو جائے تو فوراً دھو لینا، جب غلطی ہو جائے تو فوراً دھو لینا، جب گناہ ہو جائے تو فوراً دھو لینا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جب گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کر کے اس گناہ کو دھو دو، جب گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لو۔ گناہ کو جمع رکھنا یہ دانائی نہیں ہے۔ کچھ پتہ نہیں ہے کب کون سی سزا دی جا رہی ہے، 20 سال کے پہلے گناہ کی سزا دی جا رہی ہے۔ اس لیے بس اوقات انسان کہتا ہے مولوی صاحب ویسے گناہ کرا کہ مجھے نہ پتا کہ کچھ گناہ چھو، تاکہ بندے تمہیں کہاں پتہ چلے گا، یہ تمہاری جوانی کا گناہ ہو سکتا ہے، پتہ کہاں چلے گا، آپ کے لکھ کر بھیجے گا اللہ پاک۔ گناہ بارود ہے، ہر گناہ بارود ہے۔ گیس کی مٹی بارود ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے ہر گناہ بارود ہے، اور آنکھ کا گناہ مرکز بارود ہے۔ یہاں جو سلسلہ چلا پیغمبر کو مشاہدہ کرایا گیا، اس لیے اپنی آنکھ، اپنا دماغ، اپنی زبان، اپنے ہاتھ، اپنے قدم بچا کر رکھی جائے۔ اور اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے ایک صابن ہے، اس کے لیے ایک صابن ہے، اس کا نام ہے استغفار۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام ایسا مذہب نہیں ہے آدمی کو مایوس کرے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اسلام واحد مذہب ہے جہاں مایوسی کی کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں، کوئی جگہ نہیں، دروازہ کھلا ہے۔ اس کے لیے ایک صابن ہے، اس کا نام ہے استغفار۔ خطا ہو گئی آدمی سے، خطا ہو گئی آدمی سے، تو کیا کافر ہو گیا کہ نہیں؟ کافر نہیں، کافر نہیں۔ وہ خاتون جو مسجد نبی کے باہر انتظار کر رہی تھی،
پیغمبر گزرے کچھ نہیں بولی، ابو بکر گزرے کچھ نہیں بولی، عمر گزرے کچھ نہیں بولی، عثمان گزرے کچھ نہیں بولی، علی گزرے کچھ نہیں بولی، ابو ہریرہ گزرے تو آہستہ سے سلام کیا۔ تو پوچھا آپ ابو ہریرہ ہیں کہ ہاں؟ ایک سوال پوچھتی ہوں لیکن آپ میرا نام نہیں پوچھنا، میرا محلہ نہیں پوچھنا، میرے باپ کا نام نہیں پوچھنا۔ جرت نہیں بن رہا، پیغمبر بھی گزرے، ابو بکر بھی گزرے، عمر سے تو میں ویسے ہی تھراتی ہوں۔ آپ کیونکہ مسجد نبوی میں ہر وقت رہتے ہیں لیکن آپ سے پوچھتی ہوں، لیکن میرا نام نہیں پوچھنا، میرے گھر کا پتہ نہیں پوچھنا۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی خاتون سے بشریت کے تقاضے میں گناہ ہو گیا اور پھر وہ امید سے بھی رہ گئی اور پھر اس کو ضائع بھی کر دیا، معافی ہے اس کی؟ معافی ہے؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کیونکہ ہمارا تصور ہی نہیں تھا کہ گناہ ہوتے ہیں، میری زبان سے نکل گیا بالکل نہیں، کوئی معافی نہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ خاتون بھوش ہو کر نیچے گر گئی۔ ابو ہریرہ پریشانی بھی، اللہ کیا ہو؟ معاملہ ختم ہوا، یہ کب اٹھی اور چلی گئی؟ ابو ہریرہ رات بھر پریشان ہے، صبح مسجد نبوی میں تشریف لائے تو اللہ کے رسول سے عرض کی، اللہ کے رسول ایسا کل ہوا۔ ابو ہریرہ تم خود بھی ہلاک ہو گئے، اس غریب کو بھی ہلاک کر دیا، جاؤ تلاش کرو کون خاتون ہے، اس کو بتاؤ کہ معافی کا راستہ کھلا ہے۔ توبہ کا دروازہ بھی بند نہیں ہوا۔ تو ہمارے پیغمبر نے جلال میں مجھے کہا ابو ہریرہ خود بھی خراب ہو گئے، اس کو غریب کو بھی خراب کر دیا، یہ کیا کیا تم نے؟ فرمایا اب میں جو مسجد نبوی سے فجر پڑھ کر نکلا تو مدینے کے ہر دروازے پر جا کر پوچھتا کیا اس گھر میں ایسی خاتون ہے جس نے کل ابو ہریرہ سے کچھ پوچھا ہو؟ ہر دروازے سے جواب ملتا یہاں کوئی خاتون نہیں۔ میں ظہر پر آئے تو پیغمبر کا چہرہ بہت سرخ تھا، میں نے اسلام کیا تو آپ نے میرے اسلام کا جواب ظاہراً نہیں دیا۔ اتنا پوچھا ابو ہریرہ سائلہ کو پا لیا تم نے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا خود بھی خراب ہو گئے، اس غریب کو بھی خراب کر دیا، جاؤ تلاش کرو۔ اور ظہر سے اثر تک مدینے کے ہر دروازے پر جاتا اور پوچھتا کیا وہ خاتون اس گھر میں موجود ہے جس نے کل مجھ سے کچھ جواب ملتا نہیں۔ اثر پر آیا، سلام کیا، اللہ کے رسول نے ظاہراً مجھے جواب نہیں دیا، بہت گھور کے دیکھا مجھے، پوچھا کیا سائلہ کو پایا؟ میں نے عرض کیا تم خود بھی ہلاک ہو گے ہوا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول کچھ نہیں۔ ابو ہریرہ یہ تم نے کیا کیا؟ یہ تم نے کیا کیا؟ تم نہیں جانتے کہ توبہ کا دروازہ کھلا؟ اب میں عشاء کے وقت کس کے دروازے پر جاؤں گا؟ میں سوچا ابو ہریرہ اگر اسی حالت میں تمہارا انتقال ہو گیا تو کیا بنے گا تمہیں؟ یہاں تک عشاء کی نماز ہو گئی، سب نکل گئے مسجد نبوی سے، میں روتا رہا۔ اب میں جو نکلا ہوں تو نسوانی آواز پیچھے سے ہوتی ہے ابو ہریرہ، بس اچانک مجھے قوت آ گئی، میں نے کہا میری بہن آپ کون؟ میں نے کل کچھ سوال کیا تھا، کیا کچھ شکل نکلی؟ میں نے کہا ہاں جواب شکل نکلی، کل مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے پیغمبر سے پوچھا، آپ نے فرمایا توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے، نکال کر ڈال دیے، کسی کو دے دینا، یہ شکر ہے میں بچ گئی۔ تو مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، خطا کس سے نہیں ہوتی؟ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، کون شخص کہہ سکتا ہے کہ میں گنہگار نہیں ہوں؟ خطائیں تو ہوتی ہیں لیکن بہترین شخص وہ ہے جو روزانہ کا حساب کرتا رہے۔ اور آسان شکل کیا ہے؟ کثرت سے توبہ کرے آدمی، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔
آدمی لمحہ بھر میں اپنی پرواز کو بلند کر لیتا ہے اگر تائب ہو جاتا ہے۔ اس اسلام میں مایوسی کی کوئی اجازت نہیں۔ آدمی سے کبھی خطا ہوئی تو معافی کا دروازہ کھلا ہے۔ مختصر یہ کہ جنت اور جہنم کو مشاہدہ کیا اور پھر جبریل نے کہا کہ آپ کا سفر آگے ہے اور اب میں آگے نہیں چل سکتا، اور اب میں آگے نہیں چل سکتا۔ آپ کے لیے پھر ایک اور مسند لائی گئی، آپ کے لیے کہ ایک اور ہیلی کاپٹر لایا گیا۔ آج کی زبان میں کہیں گے آپ نے 70,000 نورانی پار کیے، 70,000۔ تو میں ایک مقام پر پہنچا تو آواز آئی فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي، محمد ذرا رک جائیے، آپ کا رب نماز پڑھ رہا ہے۔ تو حکم اللہ کے لیے ہو رہا ہے کہ رب نماز پڑھ رہا ہے، آواز کہا ابو بکر کی آواز میں جا رہا ہے، نام اللہ کے لیا جا رہا ہے۔ تو مجھے دو خیال آئے، ابو بکر یہاں کیسے پہنچے؟ معراج تو مجھے ہو رہی ہے، ابو بکر یہاں کیسے پہنچے؟ اور پھر یہ کہ رب کس کی نماز پڑھیں گے؟ جواب ملا، رب کی نماز سے مراد ہے آپ پر رحمتیں ہو رہی ہیں۔ رب کی نماز سے مراد سجدہ نہیں، اور ابو بکر کی آواز میں فرشتہ ہے۔ ہم نے سوچا کہ آپ گھبرا جائیں گے اگر اجنبی آواز ہوگی، آپ کے دوست کی آواز میں آپ کو بتلایا گیا۔ اور پھر جو ہی آمنا سامنا، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ بچے جس طرح ماں گود میں لے کر اس کو کہانیاں سناتی ہے نا، اس طرح محمد قریب ہیں۔ موسیٰ نہیں دیکھ سکے، تجلی کو نہیں دیکھ سکے۔ تو آپ کہیں جاتے ہیں تو کچھ لے کے جاتے ہیں نا، تو محمد بھی کچھ لے کے گئے۔ ٹائم زیادہ ہو گیا تو بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ کہاں طیب صاحب؟ اس سے آگے کا مرحلہ ہے، چلو اس پر بات کر لیتے ہیں 2-4 منٹ۔ یوں ہی الہ العالمین کے سامنے حاضر ہوئی تو کیا کہا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ 3 ہی چیزیں تو ہیں، قولی عبادتیں، زبانی عبادتیں، التحیات للہ والصلوات بدنی عبادتیں، والطیبات مالی عبادتیں۔ ایک آدمی کے پاس کیا ہے؟ 3 ہی چیزیں تو ہیں، یا زبان سے خیر کا کام کرے گا، یا بدن سے خیر کا کام کرے گا، یا مال سے خیر کا کام کرے گا۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، اسی طرز کی باتیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کر دی۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، ادھر یہ 3 پاکیزہ چیزیں رکھی گئی کہ الہ العالمین میں تو یہ لے کے آیا، میری جان بھی، میرا مال بھی، میرا قول بھی، بس آپ کے لیے ہے، میں ہوں ہی بندہ۔ جواب کیا ہوا؟ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 چیزیں دی گئی، آپ پر سلامتی ہو، آپ پر رحمتیں ہوں، آپ پر برکتیں ہوں۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس مرحلے پر بھی امت کو یاد رکھتے ہیں۔ اور اس کے الہ العالمین تو سب میرے لیے ہو گیا، سلامتی بھی، رحمت بھی، برکت بھی، لیکن میری امت تو بہت بڑی ہے، ان میں نیک بھی ہیں اور بد بھی ہیں، ان میں اعلیٰ بھی ہیں، ادنا بھی ہیں۔ میں تو ان کے لیے بھی کچھ چاہتا ہوں۔ السلام علینا، میرا وہ طبقہ کہاں جائے گا جن سے خطائیں بھی تو سرزد ہوتی ہیں، جن سے غفلتیں بھی تو ہوتی ہیں، ان پر بھی تو سلامتی دیجیے، اور میری امت کے اچھے صالحین پر بھی تو سلامتی دیجیے۔ تنہا مجھے آپ نوازیں گے تو میری تسلی نہیں ہے، میری امت کو بھی نوازیے نا۔ نواز دیا گیا،
فرشتے سارا منظر دیکھ رہے تھے. جب انہوں نے محمد اور محمد کے رب کی آپس کی گفتگو سنی تو ان سے نہ رہا گیا. ان کی زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا. یہ جو ہم التحیات میں انگلی اٹھاتے ہیں، کیوں اٹھاتے ہیں؟ یہ عقیدہ ہے. کیا ہے یہ عقیدہ ہے. یہ عقیدہ ہے. کب اٹھائی جائے کب گرائے جائے یہ بتلایا گیا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ عقیدہ ہے. یہ انگلی اٹھانا شیطان پر گراں گزرتا ہے، اس کے لیے نشتر ہے، یہ اس کے لیے تلوار ہے یہ. اور یوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے دیے گئے. ایک عظیم تحفہ نماز کا، دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کا، اور تیسرا تحفہ کہ شرک کے بغیر جو شخص اپنی زندگی گزارے، اس دنیا سے چلا جائے، مشرک نہ ہو، اللہ پاک اپنے کرم سے مغفرت فرما دیں گے. ان تحفوں کو لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے. معراج ایک دعوتی اور اصلاحی سفر ہے. اس میں جو درمیان میں مشاہدات کرائے گئے وہ بہت عجیب ہیں. ان پر آدمی کی توجہ ہونی چاہیے کہ ہر خطا اور گناہ سے آدمی بچتا رہے. اللہ پاک ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے. درگملہ والوں کے لیے مدرسہ تعلیم القرآن ایک نعمت ہے. آپ میں سے وہ لوگ جو بزرگ ہیں، معمر ہیں، جو جانتے ہیں مرحوم مغفور شہید مفتی محمد جمال الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مقدر بس اتنی ہی عمر تھی. کچھ اور عمر ان کو مل جاتی تو شاید آپ کے اس علاقے کا نقشہ کشمیر کے لیے کچھ اور ہوتا. لیکن تقدیر تقدیر ہے، تقدیر سے کون لڑائی کر سکتا ہے. بہانہ کچھ ہو جاتا ہے. حضرت مفتی صاحب کی سوچ انتہائی بلند سوچ تھی. یہ پودا انہی کا لگایا ہوا ہے. اس لیے یوں تو عالم کی ہر ادارے کا حق ہر مسلمان پر ہے، لیکن قرب کا کچھ خاص حق ہوتا ہے. آپ کی ذمہ داری ہے آپ جائیں، دیکھیں، ادارے کی ضروریات کو بھی دیکھیں. ادارے میں جانے سے ادارے والوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. پھر مفتی صاحب بڑے مفتی صاحب کی یادگار بھی ہیں. اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے، ان کے علم میں برکت فرمائے. آپ حضرات بہت خلوص سے مغرب سے زر تک بیٹھے رہے. ہم سب کے سننے سنانے کو ہماری آخرت کے بہتر ہونے کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، احسان کا عملہ فرما. مولا کریم مولا کریم مولا کریم ہم سب کی حاضری کو ہماری مغفرت کا باعث بنا. یا اللہ یا اللہ یا اللہ. کہنے والوں کو بھی عمل کی ضرورت ہے، سننے والوں کو بھی عمل کی ضرورت ہے. مولا کریم عمل کی، عمل صالح کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو ہم سے زیادہ جانتا ہے. مولا کریم کوئی شک نہیں کہ ہم سے بے شمار قصور ہو چکے ہوئے ہیں. ہم آپ سے اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں. یا اللہ آپ کریم ہیں، رحمان الرحیم ہیں. یا اللہ آپ حلیم ہیں. آپ حلیم نہ ہوتے تو جب ہم نے غلط دیکھا تھا آپ آنکھ کی بینائی کو چھین لیتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ کریم نہ ہوتے جب ہم نے غلط بولا تو آپ زبان کو چھین لیتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. کوئی شک نہیں کہ آپ بہت رحمان ہیں، بہت رحیم ہیں. یا اللہ ہمارے سارے قصوروں کو معاف فرما دے. مجمع میں وہ لوگ بھی ہیں جن کی داڑھیوں کے بال سفید ہیں، وہ جوان بھی ہیں جو بہت حفاظت سے زندگی گزار رہے ہیں. بعض وہ بچے ہیں جنہیں ابھی گناہ کا پتہ نہیں ہے. کسی کی لاج رکھ لے، ہمارا کام بنا دے. مجمع خالی تو نہیں ہوتا ہے. یا اللہ آدم بستوں میں راز ہے، آپ ہی جانتے ہیں
مجمع میں کتنے لوگ ہوں گے جو راتوں کو اٹھ کر آپ کو مناتے ہیں؟ سب مجھ جیسے غافل تو نہیں ہیں جو ہاتھی کی طرح بستر پر پڑے رہے ہیں۔ مجمع میں بہت سے لوگ ہوں گے جو ٹھنڈے پانی سے بھی وضو کرتے ہیں لیکن آپ کو یاد کرتے ہیں۔ مجمع میں کتنے نوجوان ہوں گے جو رات کے آخری حصے میں آپ کا نام چکتے ہیں، اللہ 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 کرتے ہیں۔ مجمع میں کتنے لوگ ہوں گے جو صبح شام آپ سے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ مجمع خالی نہیں ہوتا، مجمع خالی نہیں ہوتا۔ کسی ایک کی علاج رکھ کر ہم سب کا کام کر دیجئے۔ یا اللہ بہت سے بیمار ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جا جا کر تنگ آ چکے ہیں، مولا کریم شافی آپ ہیں۔ 10 کروڑ کی بھی دوا ہو، آپ شفا نہ دینا چاہیں تو مٹی ہے، کچھ نہیں ہے۔ اور مولا کریم پانی کے قطرے کو آپ حکم فرما دیں تو بیمار شفا یاب ہو جائے۔ یا اللہ بہت سے بیمار ہیں، شفا کامل عطا فرما دیجیے۔ بہت سے نوجوان پڑھ پڑھ کر لکھ لکھ کر روزگار کی تلاش میں ہیں، رزاق آپ ہیں، انہیں بہتر روزگار عطا فرما دیجیے۔ آج بہت سے گھروں میں یا اللہ بچوں کے رشتوں کا معاملہ رہتا ہے، بسا اوقات یا اللہ ماں باپ کی رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ آج کا دور عجیب دور ہے، آپ دستگیر ہیں، رحم فرما دیجئے اور خیر کے جوڑے جوڑ دیجئے۔ یا اللہ بہت سے وہ والدین ہیں جو بچوں کی نادانیوں سے تنگ آ چکے ہیں، ان بچوں کے قلوب کو بھی آپ ہی پھیر دیجئے، نرم کر دیجئے اور خود ہمارے دلوں کو بھی نرم کر دیجئے۔ مولا کریم بس راضی ہو جا، راضی ہو جا، راضی ہو جا۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔